بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وآل محمد صلوات رتبہ بڑھا دیا تو نے حسین خان کا رتبہ بڑھا دیا فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا اپنے لہو سے دشت میں روشن کیے چراغ بھٹکے ہوئے کو خلد کا رستہ بتا دیا بھٹکے ہوئے کو خلد کا رستہ بتا دیا تو نے حسین خاک کا سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد
پر تو داغ لیتا جا، یہ داغ بندے عالی جناب لیتا جا، غم حسین اندھیری قبر میں جانا ضرور ہے، تجھ کو اندھیری قبر میں جانا ضرور ہے، تجھ کو تو اپنے ساتھ یہ روشن چراغ لیتا جا، غم حسین کا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ ایک اور فاتحہ۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم۔ نسیم بیگم بنت سجاد۔ زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے، جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا، آل نبی کو
اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں اگر کھلائیں گی کھانا، اماں اگر کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، وہو شہر عند اللہ افضل الشہور، وایامہ افضل الایام، ولیالیہ افضل اللیالی، وساعاتہ افضل الساعات، وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، صلوات بھیجیں ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر نسیم بانو بنت سجاد علی کی روح سے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حالات کے مد نظر بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بعنوان مجلس چند کلمات ماہ مبارک رمضان المبارک شہر برکت کے حوالے سے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں
کہ جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہے اور اس کے راوی 8ویں امام ہیں۔ 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے آبا، لہذا رحمت اور برکت اور مغفرت، اس مہینے میں 30 دن ہیں، 30 دن میں 10 دن رحمت برسے گی، 10 دن برکت برسے گی، اور 10 دن میں ہم تمہیں نار جہنم سے آزاد کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ جو ارشاد ہے رحمت لے کے آیا ہے، برکت لے کے آیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے 11 مہینوں میں آپ کس کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں؟ اپنے ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اپنے ہی پیسے سے کھاتے ہیں، اپنی ہی کمائی کھاتے ہیں۔ چاہے آپ جتنے بڑے رئیس ہوں، چاہے جتنے بڑے دولت مند ہوں، چاہے جتنے بڑے صاحبان اقتدار ہوں، لیکن مجھے ماشاءاللہ جتنے جوان بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ جو دسترخوان آپ کا رمضان المبارک میں ہوتا ہے، پیسہ آپ کا، کمائی آپ کی، دولت آپ کی، بینک بیلنس آپ کا، سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ وہ 11 مہینوں میں نہیں کھا پاتے جو ماہ مبارک میں کھا پاتے ہیں۔ ایک ایک دسترخوان پہ ہزاروں ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے 11 مہینوں میں تم بندوں کے مہمان تھے، 12ویں مہینے میں تم خدا کے مہمان ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔ تو وہ نعمتیں جو آپ کو 11 مہینوں میں میسر نہیں آتی، وہ نعمتیں آپ کو اس مہینے میں ملتی ہیں۔ جوانوں آپ غور سے سننا، چونکہ رمضان المبارک جوانوں ہی کے لیے ہوتا ہے، انہی کی تربیت دینا ہے، انہی کو سمجھانا ہے، انہی کو بتانا ہے۔ بزرگوں کا پیریڈ گزر گیا ہے، اب آپ کا پیریڈ ہے، لیکن کہیں الٹا نہ ہو جائے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ رمضان سے فیض اٹھا لیں اور جو جوان ہیں وہ مستی ہی میں رہ جائیں۔ اور میں ان بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جوان آفس میں جاتے ہیں تو ماں باپ انہیں جلدی سحری میں اٹھانا پسند نہیں کرتے، یہ تو آفس میں جائے گا، اسے روزے کے لیے نہ اٹھائیے۔ ماں باپ 75 سال کے ہیں، ماں باپ 60 سال کے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، مگر بچے کو روزہ رکھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بچہ نہیں ہے، 15-20 سال کا جوان ہے۔ تو یاد رکھیے، میں ایسے ماں باپ کو اس آن لائن کلاس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ خود کو جہنم سے بچا لیں، عقل مندی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں۔ روزہ جہنم کی سپر ہے۔ یہ کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے آپ تو بڑھاپے میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جوان کو سحر میں نہیں اٹھاتے؟ یہ تو آفس میں جائے گا۔ کمال یہی تو ہے، اس کو ڈبل ثواب ہوگا۔ روزی کمانے کے لیے حلال گیا ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور روزہ رکھ رہا ہے اس کا بھی اجر ملے گا، اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا، اس کی تو عظمت اور زیادہ بڑھے گی۔ تو لہذا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ 3 پیغام لے کے آیا ہے، 3 انعام لے کے آیا ہے، رحمت، برکت اور مغفرت۔ اور اس کے بعد سنیے، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے بہتر، اس کی منٹیں تمام منٹوں سے بہتر۔ اور پھر ارشاد فرمایا، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس سے مطلب میرا نہیں ہے، نبی کا جملہ ہے۔ میری نظر میں اس سے بڑی فضیلت آپ کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ کو اپنے یہاں دعوت پہ گورنر بلا لے صوبے کا اور آپ کو کارڈ بھیجے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ ایک غریب سے آدمی کو گورنر نے اپنے دسترخوان پہ بلا لیا تو کتنا خوش ہوتا ہے؟ چلیے گورنر سے بڑا کیا ہوتا ہے بتائیے؟ پردھان منتری مثلا ہے، پردھان منتری نے بلا لیا آپ کو اور یہ کہا میرے ساتھ آپ کھانا کھائیے گا، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ میرے خیال میں وہ کارڈ دکھاتے پھریں گے، لوگوں سے کہیں گے مجھے اتنے بڑے آدمی نے بلایا ہے۔
تو اگر کوئی چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی اپنے یہاں مہمان کر لے تو وہ پوری دنیا میں فخر کرتا پھرتا ہے۔ رمضان المبارک کا کمال یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کسی پی ایم کے مہمان نہیں ہیں، آپ کسی صدر کے مہمان نہیں ہیں، آپ کسی بڑے آدمی کے مہمان نہیں ہیں، بلکہ ایک بندہ اپنے معبود کا مہمان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کس کا مہمان؟ 11 مہینے میں کس نے کھلایا اپنے دسترخوان پہ؟ ذرا بولیے گا تھوڑا سا۔ 11 مہینے میں آپ کو کس نے کھلایا؟ اللہ نے۔ 11 مہینے میں بھی آپ کو اللہ ہی کے دسترخوان پہ ملا، لیکن اگر رمضان المبارک میں کہے تم ہمارے مہمان ہو، یعنی جس کو روز کھلاتا ہے اس کو اگر 1 مہینے کے لیے مہمان کر لے، تو جب ایک خاکی بندہ کسی کو مہمان بلاتا ہے تو جب اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہو جاتا ہے اس دن، تو جب تمہارا معبود تمہیں بلا رہا ہے، جس نے 11 مہینوں میں اتنا کھلایا، اس نے رمضان المبارک میں اپنا مہمان بنا لیا۔ اور جب مہمان بنایا تو اب مہمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اذان صبح سے شروع ہوتی ہے، مغرب کی اذان پہ آپ کی مہمانی ختم ہوتی ہے۔ اس کے میں آپ کے لیے ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں اس رمضان المبارک میں، کہ روایت میں موجود ہے، تمہارے چوتھے امام امام زین العابدین نے فرمایا، سنیے کیا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، اتنا ہلکا ہوم ورک ہے جسے آپ سب کر سکتے جوانوں، کہ جو انسان 1 مرتبہ سحر میں اور 1 مرتبہ افطار میں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 25 دفعہ نہیں، 1 مرتبہ سحر میں، 1 مرتبہ افطار میں اگر انا انزلنا پڑھ لے، یعنی جب روزہ شروع کرے تو انا انزلنا، جب روزہ ختم کرے تو انا انزلنا، 1 دفعہ پڑھ لے، 1 دفعہ شروع میں، 1 دفعہ ابتدا میں، تو جو انسان نبی کے زمانے میں موجود ہو، نبی دشمنوں سے جنگ کر رہے ہوں، آپ اس جنگ میں شریک ہوں، آپ کو دشمن قتل کر دیں، آپ کو دشمن شہید کر دیں، آپ اپنے خون میں لت پت ہوں، تو جتنا ثواب اس شہید کا ہے جو اپنے خون میں لت پت ہو نبی کے ساتھ، اتنا ہی ثواب اس کا ہے جو 1 دفعہ انا انزلنا شروع میں پڑھ لے، 1 مرتبہ انا انزلنا بعد میں پڑھ لے۔ کیسا ہوم ورک ہے یہ؟ مطلب آپ کو یہ مشکل کام ہے، آپ کر نہیں سکتے یہ؟ مطلب یہ بتائیے بھاری ہے یا آسان ہے؟ بہت آسان۔ انا انزلنا کتنی دیر میں آپ ختم کر سکتے ہیں؟ اور وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا، وہ نبی کے ساتھ میں، جتنا اللہ اس شہید کو اجر دے گا اتنا اس کو ملے گا جو خالی رمضان المبارک میں انا انزلنا پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ آپ میرے سے وعدہ کریں گے کہ ہم انا انزلنا ضرور صبح کے وقت اور رات کے وقت ضرور پڑھیں گے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ اور بتاتا ہوں، مجلس تمام ہے، کیونکہ مجلس مرثی خان سے مختصر کرانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی وارننگ ہے پہلی، سمجھ رہے؟ تو میں اپنی حد خود ہی پہچان لوں تو بہتر ہے، قبل اس کے کہ مجھے بھی اشارہ ہو مرثی خان کی طرح ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ لیکن اگر دیر ہو جائے تھوڑی تو معاف کرے، چونکہ مجھے 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں، بتانی 2-3 ہی ہے، اب اس 2-3 میں کتنی دیر لگ جائے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن چھوٹا کروں گا میں اسے، سمجھ رہے؟ ارشاد ہوتا ہے نومکم فی عبادت، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، یعنی روزے دار کا سونا، خراٹے لینا، کروٹیں بدلنا عبادت ہے۔ یہ حدیث تمام شیعوں نے لکھی، تمام سنیوں نے لکھی کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ سست نہ پڑ جائیں، مومن کا سونا عبادت بن جائے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، علی کا سونا عبادت بن جائے اس میں مولوی صاحب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔
بھلا علی کا سونا عبادت کیسے بن گیا؟ جس طرح آپ کا روزے کی حالت میں سونا عبادت بن گیا، اسی طرح علی کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم اس نظریے کو مانتے نہیں ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ہم اس نظریے کے مخالف ہیں۔ نماز سونے سے بہتر ہے۔ بھائی نماز سونے سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نماز بھی اس کے حکم سے آتی ہے اور نیند بھی اسی کے آرڈر سے آتی ہے؟ تو یہ کیسا جملہ ہے نماز سونے سے بہتر ہے؟ نہیں، وقت پڑ جائے تو نماز بہتر ہے، وقت پڑ جائے تو سونا بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر سونا حکم خدا سے ہو تو سونا بہتر ہے، نماز حکم خدا سے ہو تو نماز بہتر ہے۔ یہ نہ کہیے نماز سونے سے بہتر ہے۔ اچھا سونا کیوں عبادت بنا آپ کا مجھے بتا سکتا ہے کوئی؟ روزے دار کا سونا کیوں عبادت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے ان چیزوں سے رکے گا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ گھر میں ٹھنڈا پانی ہوگا، فریج ہوگا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، مگر یہ روزے دار پانی نہیں پی سکتا۔ پی سکتے ہیں؟ نہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، اکیلے گھر میں آرام کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، پی سکتے ہو پانی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو آپ رکے صبح سے لے کے شام تک، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا، قرار دیا تھا، ان سے رکے یا نہیں رکے؟ تو یہ جو آپ رکے یہ کس کے آرڈر سے رکے؟ اللہ کے آرڈر سے۔ تو اگر کوئی مومن صبح سے لے کے شام تک ہر کام میں اللہ کی مرضی دیکھے تو اس کا سونا عبادت بن جائے، اور جو علی اپنی پوری زندگی میں کوئی قدم ہی نہ اٹھائے، تو جس طرح آپ کا سونا عبادت ہے اسی طرح علی کا بھی سونا عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، روزے کی حالت میں تمہارے سانسوں کو اللہ تسبیح بنا دیتا ہے۔ اس سے قیمتی مجلس نہیں ہو سکتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا؟ روزے دار کا سانس لینا، ایک سانس اللہ ایک تسبیح بنا دیتا ہے۔ جتنا ثواب ایک تسبیح میں ہوتا ہے اتنا ہی روزے دار کو سانس لینے میں ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں کتنے سانس لیتے ہو آپ؟ کتنے سانس آتے ہیں 1 منٹ میں؟ اور یہیں سے میں آپ کو دقت سمجھاؤں، لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ دے ہی کیا رہا ہے۔ ارے جو 1 منٹ میں 5 دفعہ تمہیں موت سے بچا لے اسے خدا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر سانس آئے، باہر کی ہوا اندر لے جائیں لیکن اندر سے باہر نہ آئے، مر گئے یا نہیں مر گئے؟ یا اندر باہر کی ہوا اندر نہ جائے، مر گئے یا نہیں مر گئے؟ اچھا یہ جو آکسیجن استعمال کر رہے ہو اس وقت، اس میں تمہیں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ مطلب جو ہم بیٹھے ہیں آپ آکسیجن لے رہے نہیں لے رہے، اس میں کوئی محنت لگ رہی ہے آپ کی؟ نہیں لگ رہی ہے۔ کرونا وائرس کے زمانے میں اللہ کو پہچاننا اور زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، آکسیجن نہیں لے پاتے آسانی سے، تو ڈاکٹر آکسیجن دیتا ہے، 12-15 لاکھ کا بل بناتا ہے۔ اگر بچ کے آ گئے تو اس کا بڑا شکریہ کرتے ہو۔ کیوں؟ 15 دن آکسیجن نہ دیتے، علاج ٹھیک سے نہ ہوتا تو میں تو مر گیا ہوتا۔ ارے جو تمہیں 15 دن کے لیے آکسیجن دے اس کا اتنا شکریہ کرتے ہو جس نے فری میں آکسیجن دی ہو، اس کا کتنا شکریہ کرنا چاہیے آپ کو؟ اس معبود کا کتنا شکریہ۔ تمہارا سانس لینا عبادت بن جاتا ہے۔ صبح سے شام تک کے روزے دار کتنے سانس لیتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے لیتا ہوگا۔ اللہ اس سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ اور اب آسان سا ہوم ورک، صلوات اچھی سی پڑھی ہے تو اچھی سی بات بتاؤ۔ وہ بھی سنیے کیا ہے؟ من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ نبی فرماتے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ کوئی ہے مومن بندہ جو بول پڑے؟ 6666۔ اب ذرا زور سے بول دیجئے سبھی۔
اس لیے کہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. قرآن مجید کے خلاف تو آج کل اپنے ہی بولنے لگے. تو اس وقت تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے قرآن مجید کی نالج حاصل کرنا تاکہ تمہارے مذہب کو کوئی ذلیل نہ کر سکے. اب دیکھیے قرآن 6666 آیتیں ہیں. ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیے غور سے. نبی فرماتے ہیں جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھے گا، ایک آیت پہ ایک قرآن کا ثواب ہے. غور کیا آپ نے؟ کتنی آیت پر؟ ایک آیت پہ ایک قرآن. اور اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 6666 قرآن. اسی لیے تو کہا گیا کہ رمضان کے ڈکشنری میں معنی چیک کریے. رمضان کے معنی ہے سورج کی دھوپ ریت کے اوپر پڑے اور ریت کے اندر دالا جلانے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی اتنی تیز دھوپ پڑے کہ ریت میں جلانے کی کیفیت پیدا ہو جائے. جس طرح جلتا ہوا تپتا ہوا ریت دانے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ ڈکشنری میں معنی ہے رمضان المبارک کے. تو رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں یہ مومن کے گناہوں کو جلا کر ایسے راکھ کر دیتا ہے کہ مومن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اچھا کیوں ہو جاتا ہے وہ سن لیجئے. یہ رمضان کے معنی میں نے آپ کو ایک صلوات پڑھے محمد. محمد بلند تر صلوات. یہ رمضان کے معنی بتائے. رمضان کے معنی ہے گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے والا. اب آپ دیکھیں راکھ کیسے ہو جائیں گے خود ہی. ایک آیت پہ ایک قرآن، ایک قرآن ختم کر لیا 6666 قرآن کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا. آجا سنیے سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ یہ میں اپنے جوانوں کو سمجھاتا ہوں چونکہ یہ باتیں ویسی مجلس میں نہیں ہوتی لیکن آج کی مجلس میں ہو سکتی ہیں چونکہ بڑا پاکیزہ مجمع، بڑا مخلص مجمع اور جوانوں کا مجمع. تو یہاں میں یہ بات کر سکتا ہوں، گھر کی مجلس ہے. اور وہ یہ فاتحہ کو کھانے سے ہم نے جوڑا ہے، ورنہ فاتحہ کا کوئی تعلق کھانے سے نہیں ہے. مثلا ابھی ہم نے فاتحہ پڑھوائی، پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی. ابھی مرثیہ خان نے پڑھوائی تھی وہ بھی پہنچی تھی. جمعے میں پڑھوائی وہ بھی پہنچی. ابھی میں نے پڑھوائی کون سا کھانا رکھا تھا میرے سامنے. تو یہ جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کھانے سے کوئی رابطہ، اگر کھلا دے تو کوئی کرم ہے اس کا، لیکن فاتحہ کو اللہ نے کھانے سے نہیں جوڑا. کیوں؟ اگر اللہ فاتحہ کو کھانے سے جوڑتا تو رئیس لوگ اپنے مرحومین کا ایصال ثواب کر پاتے، غریب لوگوں میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کا ایصال ثواب کر سکیں. اللہ نے فاتحہ کو کھانے سے الگ کر کے بتایا تاکہ امیر بھی ایصال ثواب کر سکیں، غریب بھی ایصال ثواب کر سکیں. کوئی رابطہ کھانے کا فاتحہ سے نہیں ہے. آپ بغیر فاتحہ کے کھانا کھلا دیجئے وہ بھی پہنچ جائے گا، بغیر کھانے کے فاتحہ پڑھ دیجئے وہ بھی پہنچ جائے گی. کھانے سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک فاتحہ کا ثواب کیا ہے. 11 مہینوں میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے بسم اللہ میں، ایک قرآن ختم ہوتا ہے سورہ الحمد میں، ایک قرآن ختم ہوتا ہے 3 دفعہ قل هو اللہ میں. تو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب کتنا ہو گیا؟ ہاں بھائی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، ڈرائیور سے نہیں نکلتی پھنسی ہوئی گاڑی. ہاں کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے؟ نہیں 5 نہیں 3. ایک بسم اللہ میں، ایک الحمد میں، اور ایک 3 مرتبہ قل هو اللہ میں. چونکہ روایت ہے جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا سونے سے پہلے، یہ روایت بھی سنا رہا ہوں، اس نسخے پہ بھی عمل کیجیے گا. بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن رات میں سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پا رہے. کون سا جوان ہے جو نہیں کر سکتا یہ؟
سبحان اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے میں ایک قرآن مجید ختم ہوتا ہے. تو ایک سورہ فاتحہ میں کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 3 قرآن ختم ہوئے، جس کو پڑھنے میں ہم راجدھانی بن جاتے ہیں. ہم جہاز کی اسپیڈ سے چلتے ہیں سورہ فاتحہ میں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو جو کھانا کھلاتا ہے نا مجلس کے بعد میں، یہ آپ کو فاتحائی کا کھلاتا ہے. اور اگر آپ فاتحائی ٹھیک نہ پڑھیں تو مجھے نہیں پتا کھانا جائز ہے یہ کھانا نہ جائز. مولوی کی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہو پاتی، آپ کی سورہ فاتحہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی. ادھر سورہ فاتحہ کا، ادھر منہ پہ ہاتھ ایسا پھیرا جیسے پورا قرآن پڑھ لیا ہو تم نے. اتنی جلدی کیسے ہو جاتی ہے بھائی؟ کم سے کم کچھ تو دیر لگتی ہے. اب 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کی اسپیڈ مولوی سے تیز ہے، یا پھر آپ چکر دے رہے ہیں، آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، بہکار ہیں آپ خالی. تو سورہ فاتحہ 3 قرآن کا ثواب ایک مرحوم کو جاتا ہے ایک سورہ فاتحہ میں. اب ذرا غور کیجئے. آئیے مجلس تمام ہے، بس اسی نقطے کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے اسے ایک قرآن کا ثواب ہے. آئیے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں وہ گناتا ہوں. 7 آیتیں ہیں سورہ الحمد میں، اور بسم اللہ کے ساتھ 5 آیتیں ہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ میں. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ میں کتنی ہو گئی ہیں؟ 15. 3 مرتبہ قل هو اللہ میں ہو گئی 15. 7 مرتبہ ہو گئی سورہ الحمد میں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 22 آیتیں. نبی کیا کہتے ہیں؟ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. نبی کیا کہتے ہیں؟ جو رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو جس نے اپنے مرحوم کے لیے رمضان المبارک میں ایک سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کا مطلب ہے 22 قرآن پہنچائے. تو کم سے کم رمضان المبارک میں اتنا ہی کر لیجئے، ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو سحر میں پڑھ لیجئے، ایک سورہ فاتحہ افطار کے بعد پڑھ لیجئے. 22 قرآن سحر میں پہنچائیے، 22 قرآن افطار میں پہنچائیے. کتنا ثواب ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے ایک سورہ فاتحہ کا. بس عزیزو، یہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. مجلس تمام ہو گئی، لیکن یہ مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے. مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے، خالی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. روایت آدھے منٹ کی ہے میرے خیال میں. جتنا رونا ہے آپ کو اسی پہ آپ گریہ کر سکتے ہیں. دیکھیے، جن بچوں کی ماں مر جاتی ہے ان سے پوچھئے ماں کا غم کیا ہے. ہر مسئلے میں ماں یاد آتی ہے، ہر جگہ پہ ماں یاد آتی ہے، ہر موڑ پہ ماں یاد آتی ہے. آپ کو نہیں پتا جب اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو تو کیا کہا حسنین نے؟ اسما، کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما لے گئی حجرے میں، بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ماں نہ بولی. حسین آگے بڑھے، ماں کے تلووں سے اپنے رخسار کو رگڑنا شروع کیا اور ایک جملہ کا، کلمینی کلمینی یا اماں، اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں مجھ سے کلام کرو. روایت کہتی ہے غسل و کفن دے دیا گیا، اور جب غسل و کفن دیا تو ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ غسل و کفن دینے کے بعد اولاد کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا. علی نے بھی کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئی، رخصت ہو کے چلی گئی. حسن آئے، رخصت ہو کے چلے گئے. ام کلثوم آئی، رخصت ہو کے چلی گئی. مگر ایک کونے میں حسین بیٹھے تھے. علی نے کہا آ میرے لال، ماں کا آخری دیدار کر لے. تو حسین کہتے ہیں بابا پہلے یہ بتائیے مریم کا رتبہ زیادہ ہے یا میری ماں کا رتبہ زیادہ ہے؟ علی نے کہا کجا مریم کجا تیری ماں؟ کہا بابا آپ ہی تو بتاتے ہیں
مریم سے عیسیٰ جب تک نہیں ملے تھے، جب تک مریم نے اپنی گود نہ پھیلا دی ہو، میں بھی اپنی اماں سے اس وقت تک نہ ملوں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ ایک مرتبہ اٹھے، رخساروں کو رگڑنا شروع کیا، اماں تیرا حسین آیا ہے۔ روایت کہتی ہے حنت و انت و اخرجت یدیہ من الکفن، ارے دو ہاتھ نمودار ہوئے، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال حسین آجا میری گود میں آجا۔ ارے جبرائیل کی آواز آئی، علی ماں بیٹوں کو الگ کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ آسمان کے فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ لو عزیزو زہرا کا جنازہ چلا۔ زہرا کی ایک وصیت تھی، علی میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ علی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے پہنچے، بچوں کو سلایا۔ سب سے سخت رات وہ ہوتی ہے کہ جب بچوں کو رات میں ماں نظر نہیں آتی، پہلی رات جب ماں کی قبر میں ہوتی ہے تو بچوں پہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ علی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، قبر زہرا ہلنے لگی۔ علی قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ۔ کہا تم نے ہی تو وصیت کی تھی کہ تم میری قبر پہ قرآن پڑھنا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا علی کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر جاؤ گھر چلے جاؤ، قرآن چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی، کبھی تمہارا بستر دیکھ رہی ہے، کبھی میرا بستر دیکھ رہی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے۔ علی نے قرآن چھوڑا، اپنے گھر تشریف لائے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ زینب دروازے پہ کھڑی ہے۔ اے بابا، ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا شہزادی آج زینب حسین اور حسن کے پاس ہے، مگر آپ نے علی کو بھیج دیا۔ مگر جب شاب غریبہ ٹوٹا ہوا نیزہ، زینب تنہا، بچوں کا پہرا، سیعلم الذین ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت سنا کر نسیم بانو بنت سجاد علی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابا محمد سلم بن علي، السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتنا نساء العالمين، السلام عليكم أئمة التسعة الشاهدين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس مانية النفوس أيها المسكون بالنفوس، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا مولانا يا أستاذ الأرض والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك، وسعى الله تعالى مخرجك وظهورك،
واجعلنا من أعوانك وأنصارك رحمة الله وبركاته. جی آپ